کہ کیا قبر پر اذان دی جا سکتی ہے؟ کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے؟ دیکھیے، یاد یہ رہے کہ قبر پر اذان دینے کی روایات مختلف پائی جاتی ہیں کتب میں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر الرائق باب الاذان میں ہے کہ قبر پر دعا و فاتحہ کے سوا کچھ نہ کہو، تو لہٰذا قبر پر فاتحہ کرنا چاہیے، اذان نہیں دینی چاہیے۔ اب اس کے برعکس فتاوی شامی صفحہ نمبر 283 میں امام ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ اور مقامات پر بھی اذان دینا سنت ہے، یعنی فرض نمازوں کی طرف بلانے کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات ہیں جن پر اذان دینا سنت ہے۔ مثلا امام ابن عابدین شامی کہتے ہیں مولود، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دینا، کوئی غم زدہ پریشان حال ہے اس کے کان میں اذان دینا، مرگی والے کے جسے دورے پڑتے ہیں اس کے کان میں اذان دینا، غصے والے کے پاس اذان دینا، اور جس انسان یا حیوان کی عادت بری ہو، یعنی ایک جانور ہے وہ قلعے پر آرام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو سکون آرام دینے کے لیے اذان دینا، جنگ کے دوران اذان دینا، آگ لگنے کے وقت اذان دینا، اور میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا، یہ امام ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، فیض الباری شرح صحیح بخاری مولانا سید انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے باب الاذان کے باب میں کہ بہت سے اعمال کرنا قبروں پر ثابت ہے۔ کون کون سے؟ اذان کہنا، اقامت کہنا، اور قبر پر اذان دینے کی بارے میں جو روایات ہیں ان میں جو تعارض ہے اس کی تطبیق پھر کیا ہوگی؟ تو یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قبر پر فاتحہ تلاوت کے علاوہ کوئی اور کام منع کیا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو دعا اور فاتحہ کے سوا کچھ نہ کہے۔ زیارت قبور کا وقت ہے، وہ فکر آخرت کا وقت ہے، نصیحت کا وقت ہے، لہذا میت کو دفن کرنے کا وقت نہیں ہے، میت کو دفن کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ زیارت کرنے کے لیے گئے قبر کی قبور کی تو وہاں فاتحہ کریں گے، دعا کریں گے، وہاں اذان تو نہیں دیں گے۔ جب میت کو دفن کرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت دفن کے بعد اذان کہنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اذان نہیں دیتا، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کر لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت اجتماعی طور پر دعا کر لیتا ہے، تو اس بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ قبر پر اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا وہاں گپے مارو، وہاں قبروں پر بیٹھ کر سگریٹ پیو؟ نہیں، تو وہاں یہی ہے ذکر و اذکار کرو۔ لہٰذا قبر والے کے اوپر بیٹھ کر تلاوت قرآن، اور یہ جو تلقین آتی ہے کہ لقنوا موتاکم، کہ مرنے والے کو تم تلقین کرو، کس کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی تو مختلف فقہاء نے کہا، فرمایا کہ ایک سرانے کی طرف اور ایک بائیں طرف پائنتی کی طرف کھڑا ہو، وہ ایک دوسرے سے کیا کرے؟ سوال کرے، پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا من ربو کا، تمہارا رب کیا؟ کہ اللہ ربی اللہ ربنا۔ وہ پوچھے مال اسلام، تمہارا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ الاسلام و دینی الدین الاسلام۔ وہ سوال کرے من رسولوں کا، من نبیوں کا، محمد الرسولی۔ یہ اس طرح کی بھی روایات آتی ہیں کہ قبر کے اوپر، یعنی قبر والے کو سوال و جواب نکیرین جو آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، ان کے سوال و جواب کی آسان کے لیے، اور پھر اذان دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قبر کے اندر جب میت کو اتارا جاتا ہے تو اس وقت یہ بڑا اس کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے، تو اس کے سوال و جواب کو آسان کرنے کے لیے فقہاء نے کہا کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے۔ تو لہٰذا ہم فرض اور واجب نہیں کہتے، لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اختلاف امت کو اس دور میں ان اختلافات کی طرف لے جانا یہ درست بات نہیں۔